الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ جو بھی ہم منسوخ کر دیں من آیت کوئی بھی آیت او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں نأتی ہم لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر او مثلیہا یا اس جیسی علم تعلم کیا آپ نے نہیں جانا ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے علم تعلم کیا آپ نے نہیں جانا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہت وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ دوبارہ دیکھیں، ما ننسخ جو ہم منسوخ کر دیں من آیت کوئی بھی آیت ہو او ننسیہا یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں نأتی ہم لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر او مثلیہا یا اس جیسی علم تعلم کیا آپ نے نہیں جانا ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے علم تعلم کیا آپ نے نہیں جانا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا من ولی کوئی ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ نسخ کہتے ہیں کہ بعد میں کوئی حکم آئے جو پہلے حکم کو ختم کر دے۔ یہودی نسخ کے قائل نہیں تھے، وہ نسخ کو نہیں مانتے تھے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کیا پہلے علم نہیں تھا نعوذ باللہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا اور بعد میں اس حکم کو ختم کر دیا۔ اور یہ در حقیقت وہ انکار کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ذریعے سے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی ایسی چیزیں جو تورات کے اندر موجود تھیں ان کو منسوخ کیا، ان کو ختم کر دیا۔ تو اس وجہ سے وہ تعلیمات کو نہیں مانتے تھے قرآن کریم کی، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی انکار اسی بنیاد کے اوپر یہودی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ کیا، ختم کر دیا۔ تو نسخ یہ موجود ہے اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں، اور آپ اگر غور و فکر کریں کائنات کے اندر، یعنی ایک طرف شریعت کو سائیڈ میں رکھیں، آپ صرف کائنات کو دیکھیں تو کائنات کے اندر نسخ کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہ دن اور رات نسخ کی ہی مثال ہے۔ نسخ معنی ہوتا ہے ختم کرنا، تو ظاہر ہے رات آئے گی تو دن کو ختم کرے گا، دن آئے گا تو رات کو ختم کرے گی۔ پھر یہ موسم گرمی ہے، جو گرمی کو ختم کرنے کے لیے سردی کا آنا ضروری ہے، سردی جب تک نہیں آئے گی گرمی ختم نہیں ہوگی۔ تو الغرض بے شمار مثالیں موجود ہیں، حتیٰ کہ انسان خود اپنے آپ پر غور کرے، جب اس دنیا میں آیا وہ کیا تھا، بلکہ پیدائش سے آپ لے لیں نطفہ، ان نطفے کو اللہ رب العالمین نے صرف نطفے والی کیفیت میں نہیں رکھا، اس کو ختم کیا، اس کو علاقہ بنا دیا، جمع و خون، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ یعنی یہ نسخ پہ نسخ ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پھر پورا انسان بن گیا۔
ٹھیک ہے، پھر انسان آیا اس دنیا کے اندر، پھر کیا وہ جو بچپن میں جو اس کی ہائٹ تھی، جو اس کی عمر تھی، وہ اسی طرح نہیں، تبدیل ہوتا چلا گیا، بچپنا، پھر جوانی، لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا، یہ سارے مراحل آتے چلے جائیں گے۔ تو یہ نسخ کی مثالیں موجود ہیں کائنات کے اندر، اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ اور دوسری بات کہ کیا شریعت اسلامیہ کے اندر نسخ ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر علماء نے تقریباً 29 آیات کو جمع کیا ہے، 29 آیات کو جمع کیا ہے کہ ایسی 29 آیات ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن وہ اتفاقی نہیں ہیں، اس کے اندر اختلاف موجود ہے۔ آپ آگے پڑھیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ کہ کہاں پر کس آیت کو بعض علماء منسوخ قرار دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ محکم ہے، موجود ہے، یہ ختم نہیں ہوئی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن کو قرآن کے ساتھ بھی نسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، اور قرآن کو حدیث کے ساتھ بھی منسوخ کیا گیا ہے، اور اسی طرح حدیث کے ذریعے سے قرآن کو بھی منسوخ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر آ کر انکار کر دیتے ہیں نسخ کا، کہ وہ کہتے ہیں چلو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ قرآن حدیث کو ختم کر دے، ٹھیک ہے، یا قرآن کو ہی ختم کر دے، لیکن حدیث قرآن کو کیسے ختم کرے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں وہ سوچ ہے کہ جو لوگ حدیث کو وحی نہیں مانتے، اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے، اور حدیث بھی وحی ہے، تو وحی کو ختم کر سکتی ہے۔ جب آپ اس کو وحی نہیں مانیں گے تو پھر ظاہر ہے یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ جی حدیث کس طرح قرآن کریم کو ختم کر سکتی ہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال کہ حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، پہلے جو قبلہ تھا ہمارا وہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ قرآن کریم پورا پڑھ لیں، آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ حدیث کا حکم ہے۔ اب اس حدیث کے حکم کو کس نے ختم کیا؟ قرآن کریم نے، کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ نے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کیا ہے؟ پھیر دینا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے زانی کی سزا کو بیان فرمایا ہے مطلق، کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگرچہ اس کو نسخ کرنے والی، یعنی یہ آیت ناسخ ہے، اس کو منسوخ کرنے والی آیت سورہ نساء کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جب کوئی فحاشی کا ارتکاب کریں تو فآذوہما، ان کو تم نے ایذا بھی دینا ہے اور ان کو گھر میں روکے رکھنا ہے۔ فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، جب تک موت نہیں آ جاتی، یعنی مر نہیں جاتے، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی راستہ لے کر آئے گا، اور وہ راستہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر بیان فرما دیا کہ زانی مرد اور زانی عورت جب زنا کر لیں تو فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے لگا دو۔ اب یہاں پر شادی شدہ کا اللہ رب العالمین نے مسئلہ بیان نہیں کیا، جو غیر شادی شدہ اس کا بیان کیا۔ اب شادی شدہ کا حکم کہاں پر موجود ہے؟ وہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور بلکہ آیت بھی پہلے قرآن کریم کی موجود تھی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جب آپس میں زنا کر لیں تو ان کو رجم کر لو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عبرت ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کے اندر پڑھی جاتی تھی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ختم کر دیا، حکم اس کا کیا ہے؟ برقرار رکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ پہلے 10 رضاعت، یعنی 10 مرتبہ بچہ وہ کسی عورت کے سینے کے ساتھ منہ لگائے اور وہ دودھ پیے، ٹھیک ہے، اور خود چھوڑے۔ بچے کو لگایا گیا، بھوک لگی، رویا، بھوک لگی، اس کو منہ لگایا گیا، بچے نے خود دودھ کو چھوڑا۔ 10 مرتبہ اگر یعنی وہ بچہ دودھ پی لیتا تھا کسی بھی عورت کا تو وہ کیا ہے؟ اس کی ماں بن جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس 10 والے چیز کو، حکم کو ختم کیا، کس کے ساتھ؟ 5 رضاعات، 5 مرتبہ کے ساتھ،
کہ اب اگر 5 مرتبہ بچہ دودھ پی لے گا تو وہ اس کی کیا بن جائے گی؟ رضائی ماں بن جائے گی۔ تو الغرض قرآن کریم کے اندر اور بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ قرآن حدیث کو منسوخ کر رہا ہے، حدیث قرآن کو منسوخ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وراثت والے مسئلے کے اندر آ جائیں، اللہ رب العالمین نے پہلے اس حکم کیا دیا تھا کہ وصیت کر سکتا تھا بندہ، وارث کے لیے وصیت کر سکتا تھا، یعنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے وصیت کر سکتا تھا۔ اب یہ وصیت جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا حصہ رکھ دیا ہے، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اب یہ حکم منسوخ ہوا ہے قرآن کا، ٹھیک ہے، جو سورہ بقرہ کے اندر آئے گا 2 سپارے میں، جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ تم اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر سکتے ہو، یہ تم پر لکھا گیا ہے، فرض ہے وصیت کرنا۔ اس کو کس نے منسوخ کیا؟ حدیث نے منسوخ کیا کہ لا وصیۃ لوارث، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، اگر کر کے بھی جائے گا وصیت قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے نسخ والا، تو اس کے اندر آپ یعنی کہ تفصیل اگر پڑھنا چاہتے ہیں، جو علوم القرآن کے اوپر کتابیں موجود ہیں اس کے اندر وہ بڑی تفصیل کے ساتھ وہ مثالیں بھی انہوں نے نقل کی ہیں، نسخ کس کو کہتے ہیں، نسخ کی شرائط کیا ہیں، کن کن مواقع پر نسخ ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہوں گی، وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم میں جہاں جہاں انشاءاللہ آئیں گی باتیں وہاں پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس نسخ کی ایک حکمت بیان کی ہے کہ وہ کیا ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم یہ بات جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں ختم کر دیا۔ اب یہ کیوں والا سوال ہم کر ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہے حکم دے دے، جو چاہے ختم کر دے، اس سے کون سوال کرنے والا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنے والا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، لوگوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا۔ تو بادشاہ وہ اپنا حکم ختم نہیں کر سکتا، یعنی کوئی اگر ابھی بھی ہماری مثال وزیر اعظم ہے کوئی، یا ہمارا کوئی صدر ہے، وہ اٹھے اور خود ہی فیصلہ جاری کر دے، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس فل اختیار نہیں ہے، مکمل اختیار نہیں رکھتا۔ اگر وہ مکمل اختیار رکھتا ہوتا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ حکم نامہ جاری کر دے گا کہ جی یہ حکم جو پہلا میرا حکم تھا یا جس کا بھی حکم تھا وہ ختم ہے، آج سے یہ حکم جاری ہوا۔ یہ تو بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے یا جو وزراء کے لیے ہوتا ہے، ان کا کیا ہے کامل اختیار نہیں ہوتا، رب العالمین کا تو کامل اختیار ہے۔ اور اللہ رب العالمین حکیم ہے، اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ کب کون سا حکم کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے بہتر نہیں ہے، اور کب تک یہ جو میں حکم دے رہا ہوں یہ چلے گا اور کب تک نہیں چل سکتا، یعنی کہ لوگوں کے لیے آسانی سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور کب مشکل ہے۔ اب مثال ہے، پہلے آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی چلائی، اگر اللہ تعالیٰ یہ چیز نہ رکھتے کہ بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح، وہ کہاں کرتے؟ وہ تو سارے انہی میں سے آ رہے ہیں، وہ سارے آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اب وہ کہاں پر نسل آگے چل پاتی؟ اللہ کی حکمت تھی، انہوں نے اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس کو جاری رکھ دیا کہ ٹھیک ہے بہن بھائی آپس کے اندر نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے اللہ رب العالمین نے جب ایک نسل انسانی چل گئی، کافی ہو چکی، اس کے بعد اس حکم کو ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کب کیا حکم دیں اور کیا حکم نہ دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے پوری طرح قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ اختیار ہے، جب اللہ رب العالمین چاہے حکم دے اور جب چاہے ختم کر دے، تو تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے کسی حکم کے ختم کرنے پر کوئی اعتراض کرو، کوئی سوال کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال پھر یہ آتا ہے، جو آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ہم آیت منسوخ کر دیں، یعنی آیت سے مراد حکم ہے، جو بھی ہم حکم منسوخ کر دیں او ننسیہا، یا اس کو بھلا دیں، بھلا دینے سے مراد یہ کہ لوگوں کے ذہن سے اس کو محو کر دیں، مٹا دیں، تو ناتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسی۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ ختم کریں تو اس سے اس جیسا کوئی دوسرا حکم آئے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس جیسا دوسرا حکم آئے۔ ہاں
ایسی چیزیں ہمیں بہت ساری ملیں گی شریعت میں، ہم پڑھیں گے کہ پہلے وہ چیز تھی وہ یعنی سختی کے ساتھ تھی، آگے اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی ہے، وہ تخفیف والے معاملات تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس کو یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو ختم کیا اب اسی جیسی دوسری چیز لے کر آئیں، ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں نے دے دی، جیسا کہ پہلی شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کا نکاح رکھا، اب اس حکم کو ختم کر دیا، اب اس سے بہتر کیا تھا؟ اب بتائیں نا کہ مطلب اور کون سا رشتہ ہے جس کو لایا جاتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو کلی طور پر کیا ہے ختم کر دیا، لازم نہیں ہے کہ اس جیسا آئے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا علم تعلم، ایک تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور دوسرا کہ بادشاہت آسمان و زمین کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے پاس جب سارا اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہ حکم جاری کر دے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی جو تم اللہ رب العالمین پر یہ اعتراض کر رہے ہو تمہارا کوئی اس کے اندر ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے اس معاملے میں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی تمہاری گفتگو کر سکے، بات کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔